رشتے میں حضور کا چاچا بھی ہونا تھا، مگر معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، اس نے نبی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر، کیا سمجھ کر؟ بھتیجا سمجھ کر اس نے خوشی منائی، بھتیجا سمجھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ آج بھی حدیث پاک میں ہے، ہر پیر کے دن ابو لہب کو جس ہاتھ سے، جس انگلی سے اشارہ کر کر صہیبہ کو، باجی کو، جو اس کی باجی تھی، خریدی ہوئی تھی، اس کو آزاد کیا تھا، تو اس ہاتھ سے آج بھی ہر پیر کے دن وہ اس کا ہاتھ قبر میں اٹھتا ہے، اور اس کی انگلی، جس انگلی کا اشارہ کر کے اس کو آزاد کیا تھا، وہ انگلی اس کے منہ کی طرف جاتی ہے اور وہ انگلی پر چوستا ہے، اس سے ایک ایسا لعاب جاری ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خبر میں اس کو راحت ملتی ہے۔ بتاؤ وہ مسلمان اور مومن کہلانے والا اگر اتباع رسول میں زندگی کاٹتا ہے، محبت رسول میں زندگی کاٹتا ہے، عشق رسول میں زندگی کاٹتا ہے، حکم خدا بندی کے مطابق رسول سے محبت کرتا ہے، تو بتاؤ پھر اس مسلمان کا کیا حال ہوگا؟ ایک کافر کا یہ حال ہے، ہر پیر کے دن اس ٹائم پہ، اس وقت پہ راحت محسوس کرتا ہے اور ہر وقت عذاب میں مبتلا رہتا ہے، اس کا یہ حال ہے، تو بتاؤ اس مومن کا، اس مسلمان کا جو اتباع رسول میں زندگی کاٹا، تو پھر اس کا کیا حال ہوگا؟ معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، بتا یہ رہا تھا صہیبہ باندی ایک عورت، آج عورت کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں گے تاریخ کے آرام بیٹھیں گے، یہ عورت ہی ہے جس کی بدن سے، جس کے پیٹ سے بے شمار نبی پیدا ہوئے، بے شمار صحابہ کی لسٹ ہے، بے شمار کتب اور ابطال کی لسٹ ہے، بے شمار تقویٰ پرہیزگاروں کی لسٹ ہے، بے شمار علماء اکرام کی لسٹ ہے، اور آج اس عورت کے ساتھ کیسا ناروا سلوک ہم کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، یہ ناروا سلوک کی وجہ سے آج خواتین اسلام سے بدزن ہو رہی ہے، جو مرد حضرات کے جو کردار ہے عورت کے ساتھ۔ معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اپنے معاشرے میں بھی امن کا پیکر بن کے ابھریں، میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یاد کریں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، اللہ تعالیٰ نے جو باتیاں جو غلام بن کے رہتی تھی، ہر وقت ان کے پاس ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک ان کی غلامی میں زندگی کاٹنی تھی، میرے آقا کی جب پیدائش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صہیبہ باندی کو ابو لہب جیسے جابر ظالم کے ہاتھوں سے اس کو رہائی دلا کر بتا دیا، عورتوں کو تم رہا کرا دو، باندیوں کو، نوکروں کو، ان کو عبد و سکون دیا کرو۔ اور ہم ہیں کہ ظالمانہ رویہ اختیار کرتے ہیں خواتین پر، جس کی وجہ یہ ہو رہی ہے آئے دن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ مسلمانوں کی لڑکیاں، مسلمانوں کی عورتیں کہیں محبت کے نام پر، کہیں معاشرے کے ظلم و زیادتی کی بنیاد پر، کہیں دہیج کی بنیاد پر، کہیں جبر و ستم کی بنیاد پر جب اپنے معاشرے کا جائزہ لے رہی ہے لڑکیاں، تو دیکھ رہی ہے اسے مال والے سے محبت کرنا چاہیے، پیسے والے سے محبت کرنا چاہیے، یہ سمجھ کر نہ ان کو پسند دکھ رہا ہے، نہ ان کو ایرا غیرہ نظر
یہ عمل کے خاطر محبتوں کے چکروں میں نہیں جائے گی، بلکہ جب معاشرہ عمل کا پیکر ہو جائے گا تو خواتین بھی اپنے گھروں میں عمل کو بحال کرنے کے لیے رہے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھر کو رش کے جنت بناؤ، گھر کو رش کے جنت بناؤ۔ اگر آپ عورت کو عمل دیتے ہیں، بچوں میں امن و امان قائم کرتے ہیں، تو آپ کا گھر رش کے جنت بن سکتا ہے، ورنہ نہیں تو جہنم کا ایک گراہ ہوگا۔ معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ دیکھیے حضور کی پیدائش جیسے ہی ہوئی، سب سے پہلے سویبہ بانی جو عورت تھی، اللہ اکبر، ظالم جابر، اسلام کا کٹر دشمن، میرا رب محبوب کی پیدائش پر اس ظالم جابر کے ہاتھوں سے عورت کو رہا کرا دیا۔ ہم تو ایمان لائے نا، ہم ایمان والے، نکاح کر کر ہم یہ سمجھتے ہیں عورت میری غلام ہے، غلام نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے، بلکہ تمہارے گھر کی شہزادی بن کر آئی ہے، بادشاہزادی بن کر آئی ہے۔ کیا ٹشو پیپر سمجھتے ہو عورت کو؟ یوز کیا اور پھینک دیا، پیر کی چپل سمجھتے ہیں، پیڑوں اور اتارو پھینک دو، ایسا نہیں ہے۔ یہ کہاوتوں کو رکھ دو، ہماری بوڑھیاں اسلام کے مطابق اگر اپنے اولاد کو سنبھالتی تو خدا کی قسم آج معاشرے میں یہ برائیاں جنم نہ لیتی، بلکہ کہاوت ہے، عورت کیا ہے، ایک پیر کی چپل ہے، اتار کے پھینک دینا، ٹشو پیپر ہے استعمال کر کے پھینک دینا۔ کہاوت کیسی ہے دیکھیے آپ، کتنی لفاظی ہے اس کے اندر، معاشرے میں کتنی برائی آتی ہے اس سے۔ ہاتھ جھاڑو 1000، پاؤں جھاڑو 50 کرتے، آپ کی جاگی رہی ہے تھوڑا بات بات اسلام سے ہٹ کے جو گفتگو گھروں میں ہوتی ہے، اس سے معاشرے میں تباہی آ رہی ہے دن بدن۔ اور سامعین، اپنے معاشرے کو سنبھالو، خیر معاشرہ اس کی تلاش میں، اور وہ پورے منصوبے بنا کر ہماری بیٹیوں کو ہائی جیک کر رہے ہیں، کہیں لو کے نام پہ، محبتوں کے نام پہ، کہیں مال کے بنا بنیادوں پر، کہیں معاشرے کو اچھا بتا کر۔ ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا، تمہارے معاشرے میں جتنی تلاشیں ہوتی ہیں، ہم طلاق نہیں دیتے، ہم عورتوں کو چھوڑتے نہیں۔ ارے عورتوں کی عزت اور مرتبہ جو اسلام دیتا ہے، جو ایمان والے دیتے ہیں، جو مسلمان دیتا ہے، وہ کسی مذہب میں نہیں مل سکتا، کسی مذہب میں نہیں مل سکتا۔ عورت کو وہ بلند مقام دیا گیا ہے جس کے قدموں کے نیچے لا کر جنت کو رکھ دی گئی۔ اور جو سامعین، معاشرے پہ نظر ڈالو، فکر کرو معاشرے کی، اپنے گھر کے حالات کی فکر کرو، کہیں ہمارے ساتھ، ہمارے معاشرے میں، ہمارے عزیز و اقربا میں، ہماری سوسائٹی میں کہیں عورت پہ ظلم تو نہیں ہو رہا، کہیں ہمارے ہاتھوں سے ظلم تو نہیں کر رہے ہیں۔ اور جو سامعین، یہ عورت ہی ہے جس کی پشت سے بے شمار پیغمبروں کے سلسلے جاری ہیں، اور عورت مرد کی تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اور جو سامعین، حضرت آدم علیہ السلام اکیلے جنت میں تھے۔ غور کرو، فکر کرو کہ ہم اور آپ صرف عورت کو اپنی خواہشات کے لیے، نفسانی خواہشات کے لیے یوز کر رہے ہیں، نہیں، یہ تمہارا حصہ ہے، تمہاری مائی فصل کی سے پیدا ہوئی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں اس کے تعلق سے ہم کو جواب دینا ہے، رتی کا جواب دینا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اتنا ہی سمجھ لے مسلمان مومن، حضرت عمر اللہ فاروقی علیہ رحمۃ اللہ نے جو نکاح نامہ چھپایا ہے، اس نکاح نامے میں مرد کے نکاح نامے میں عورت کے حقوق لکھے ہوئے ہیں، بڑا کھول کر پتہ چلے گا، کیونکہ ہم یہ ہو گئے ہیں، اسی لیے تعلیم سے دور ہونے کا یہ نتیجہ ہے، معاشرے میں برائیاں جنم دے رہی ہے، دین سے دور ہونے کا یہ نتیجہ ہے، ہمارے معاشرے میں برائیاں جنم دے رہی ہے۔ لوگوں کے سامنے تو کارتا بن کے آتے ہیں، مگر گھر کے اندر ہماری کیا کیفیت ہے، سوسائٹی میں ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے، ہمارے خاندان میں ہمارے عزیز و اقربا کا کیا عالم ہے، اس کے اوپر نظر ڈالنے کی ہم کو اشد ضرورت ہے۔ مسلمانوں کو بڑے پرفتن دور سے امت مسلمہ گزر رہی ہے، پوری غیر اسلامی طاقتیں امت مسلمہ کو بکھیرنے کی کوشش کر رہی ہے، ہر اعتبار سے تمہاری خواتین کو ہائے کر کے کہیں
گا، باہر آ کے بڑے اچھے اچھے باتیں بولوں گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پہلے اپنا محاسبہ کریں. کیا میں اپنی بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے حقوق پورے کر رہا ہوں؟ اور سامعین، تاریخ کے اوراق میں ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آخری خطبات میں یہ بھی کہا، تم اپنے عورتوں پر انصاف کیا کرو. جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی باتوں کو نہ ماننا، پھر کیسے مسلمانیت ہے؟ کیا ہم کہیں ان لوگوں کی لسٹ میں تو نہیں آ رہے ہیں جس کو منافق کہا جاتا ہے؟ سنتے تو سب ہے، عمل نہیں کرتے، بولتے تو سب ہے، عمل نہیں کرتے. اللہ نہ کرے ہم کو منافقوں سے بچائے. معزز سامعین، عزیز دوستو، آئیے میں اپنی تقریر کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وقت سے پہلے ٹائم پر جماعت ٹھہرانے کی کوشش کریں. اخلاقی اعتبار سے فرمایا گیا فصلوا فی حسن اخلاق. معزز سامعین، ہم اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو بڑی کتاب، قرآن کا حرف ناجائز چیزوں میں ہوتے. قرآن کے ہاتھ میں قسم کھاتا ہوں تم ایسا کرے. اگر حلف لینا ہی ہے تو لو حلف. اے قرآن، آج سے میں تیرے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاروں. اگر حلف لینا ہی ہے لو حلف. اے قرآن، میں تجھے سامنے رکھ کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوا پہ عمل کرتا ہوں، سنت رسول پہ عمل کرتا ہوں. یہ مسلمان کو ہونا چاہیے تھا. ناجائز جگہوں پہ، جھوٹی گواہیاں دینے پہ، الٹا عدالتوں میں، گھروں کے اندر معاشرے میں، ہم قرآن کو، مقدس کتاب کو ایسی ناجائز جگہ پر استعمال کر کے ہم حقانیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں. اگر حقانیت ظاہر کرنا ہے تو آؤ اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ. اے قرآن، تو جس چیز کا حکم دیتا ہے یہ پیارا کلام، اے اللہ تیرے بھیجے ہوئے کلام کے مطابق میں زندگی بسر کروں گا. حلف کو ہے دم کسی میں بولنے کے لیے ہم بہت کچھ بولتے ہیں. اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اچھے سے اچھے کپڑے پہن کر، اچھے سے اچھا گاڑی لے کر، اچھے سے اچھا سیل فون دے کر، اچھے سے اچھا کیفیتوں کو
ہوشیار ہو جاؤ، اپنی صفوں کو درست کرو۔ صفوں کو درست کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اجتماعی طور پر آپ ایک اکٹھا ہو جاؤ۔ اگر آپ بھی اکٹھا نہیں ہوں گے، آپ بھی آپ نظر میں نہیں اٹھائیں گے، تو پھر یاد رکھو کچلے جائیں گے۔ جب تک امت مسلمہ کوانٹٹی میں تھی اور شدید طور پر اجتماع جمع ہوتی تھی، ساری قومیں ان سے تھر تھر کانپتی تھی۔ مسجد نبوی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف فرما ہوتے، اجتماعی طور پر اپنے مراحل کو حل کرواتے تھے۔ جب دوسری قومیں دیکھتی تو اللہ اکبر، یہ اسلام کے ایسے ماننے والے ہیں، ہر چیز کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ٹٹولتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں۔ اگر ہم اور آپ اس کی روشنی میں ٹٹول رہے ہیں اپنے مسائل، یہودیوں کے کردار کی، کفاروں کے کردار کی، اہل غیروں کے کہانوں کی سیرتوں میں ٹٹول رہے ہیں، اپنے عمل کا معاملہ، اگر عمل کا معاملہ ٹٹولنا ہی ہے، قرآن اور حدیث میں ٹٹولو، اتباع رسول میں ٹٹولو، حکم خداوندی میں ٹٹولو، ڈھونڈو۔ ہر اعتبار سے ہماری رہنمائی کی جائے گی، دنیا میں بھی کی جائے گی، آخرت میں بھی کی جائے گی۔ معزز سامعین، بہرحال کا بتا یہ رہا تھا کہ فصل فی حسن اخلاق، حسن اخلاق کا بیان، مسلمان کے اخلاق، کردار، اس کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے۔ معزز سامعین، بتایا گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کس کو بولتے؟ حضور کی بیوی۔ اگر اچھا لفظ دینا چاہیے، اچھے سے اچھا بولنا چاہیے، کیونکہ یہ عام عورت نہیں ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، ساری امت مسلمہ کی ماں ہے، ان کی شان میں گستاخی بھی ایمان سلب ہونے کا معاملہ ہے۔ اللہ بچائے مسلمانوں کو کسی صحابیات یا صحابی یا نبی یا اولیاء کی شان میں گستاخی کرنے سے۔ معزز سامعین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن میں اور مومن میں سے کامل ترین مومن وہ ہے، انسانوں میں سے، پھر مومنوں میں سے کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہو۔ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا مسلمانوں میں سے، پھر کیا بتایا؟ مومنوں میں سے۔ اپنے آپ کو ہم مسلمان تو بولتے ہی بولتے ہیں، مگر مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا تھا کئی مرتبہ کہ مومن، مسلمان، موحد، یہ سب ایک ہی رشتے ہیں، سب اپنے آپ کو مسلمانی بولنے والے ہیں، مگر پھر اس میں بھی درجہ بندی ہے۔ موحد وہ عام آدمی ہے جو جمعے میں ایک مرتبہ پڑھ لیا، دن میں ایک آدھ مرتبہ پڑھ لیا، کبھی کبھی ٹوپی لگا لیا، کبھی کبھی موسم کے اعتبار سے جس طرح جانور ٹکراتے ہیں اس طریقے سے خوب منورنجن کیا، جیسے رمضان ہے، میلاد النبی ہے، اہم مہینوں میں، اہم دنوں میں جیسا کرتے ہیں۔ ہم وہ نہیں ہیں جو موسم کے اعتبار سے نکلے اور ٹکرائے چلے گئے۔ جب سے یہ کیفیت ہماری ہو گئی ہے، دوسری قومیں ڈراتی ہیں۔ اگر ہر وقت مومن بن کے اگر رہتے تو خدا کی قسم کسی کی ہمت نہ ہوتی، کسی کی ہمت نہ ہوتی۔ خبر ہے کہ میں اس سے پہلے کئی مرتبہ بھی حوالے دیا، ان کا حوالہ دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر خوف کو گری ہوئی خوف کا حوالہ دیا تو کس کرتی ان کی وجہ دیتے تھے، علماء کرام کہیں دیتے، اسی لیے دیتے، دیکھو گری ہوئی خوفوں کا کیا حال ہو چکا، اور تم بہترین خوف ہے، تمہارا درجہ سب سے بلند و بالا ہے، اور یہ خوف کھا جائے راستے میں کلٹا اور بلکہ اپنا حوالہ دیتے۔ کانٹیٹی میں ہے دنیا میں، پوری دنیا کا اگر محاسبہ کریں گے
میجورٹی والی قوم کا کیا حال ہو چکا؟ میجورٹی کے طور پہ ساری دنیا میں اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو وہ قرآن ہے. پڑھے جانے والی سب سے زیادہ کتاب اگر ہے کوئی تو قرآن ہے. آپ اندازہ لگائیے جس کا مرتبہ دنیائی اعتبار سے بھی بلند و بالا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی بلند و بالا ہے. یہ قوم وہ غیر قوم تھا، کیوں نہ بتایا جا رہا ہے؟ وہ قوم اسلام کو پڑھ کے بولی اپنے مذہب کو اگر سدھارنا ہے تو ان کے نبی نے جو بتایا اس پر چل کے اپنے مذہب کی ہم رکھوالی کر سکتے ہیں، ہم اپنے مذہب کو بچا سکتے ہیں. سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ کوانٹٹی میں کہ بڑے بڑے دادا کے چھوڑے رہتے، شریعت سے دور سے دور رہتے، اگر ان کا قوم نے ان کو جو بتایا اس پہ عمل پیرا ہوگی. ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہم شرمندہ ہوتے عمل کرنے میں. نبی کی سنت پہ عمل کرنا ایک مسلمان ہونا، مومن ہونا اور شرمندہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں اتباع رسول پہ عمل نہیں کر رہا ہوں کہ دنیا میں شرمندہ ہوگا. اگر بے شرمی کا یہ حال ہو چکا کہ اسلام پہ عمل نہیں کرتے، اتباع رسول پہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایسی قوم کو دیکھو تو صحیح، ان کے گرو کے بتائے ہوئے اصولوں پہ عمل کر کے ان کا گرو بھی اگرچہ کہیں سے سیکھا تھا وہ چیزیں، مگر یہاں بات ہے بہت سارے چیزوں کو بھول گیا، بہت سارے چیزوں کو چھوڑ دیا، مگر یہ تو یاد رکھ لیا ظاہری ڈیکوریشن کو سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان داڑھی چھوڑتے ہیں تو اب داڑھی اتنی بڑی بڑی داڑیاں، مسلمان خلف چھوڑتے ہیں تو وہ سمجھا مسلمان مانا چھوڑتے ہیں، مانا چھوڑنے لگا. اگر مسلمان بال چوٹی جیسے نہیں چھوڑتے، ایمان والے خلف چھوڑتے ہیں نبی کی اتباع میں، اہل پہلے نتھو لگے کے طور پہ بال چھوڑ کر بال کو گننا اور گننا لگانا، یہ سب یہود و نصارہ کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے، ایمان والوں کا کام نہیں ہے. مسلمان اور ایمان والوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زلفیں چھوڑتے ہیں کانوں کی ڈولیوں کے برابر. بہت سے سامعین وہ لوگ بات چھوڑنا اسلام میں ہے سمجھ کر ان کو پتہ نہیں نبی کی سنت کتنی ہے، وہ بال چھوڑتے ہیں، داڑھی چھوڑتے ہیں، اور کوانٹٹی میں ہے. اگر وہ کچھ کر دو تو دیکھ لو کیسا حال ہوتا ہے. ہمیشہ ہتھیار کو لگانا رہتا ہے، کوانٹٹی میں ہے، اگر ان کے معاشرے کے ساتھ ذریع حرکت کر دو پورا معاشرہ امٹ پڑے گا تم پر. کیا بات ہے اے امت مسلمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم ایک جسد کی طرح ہو، اگر کسی جسم کے حصے پر اگر تکلیف ہو تو پورے جسم میں تکلیف ہونا چاہیے تھا. مگر یہ تھا اگر دوسرے اسلامی بھائی کو تکلیف ہو رہی ہے تو اندر اندر خوش ہو رہا ہوتا ہے، اچھا ہوا تو اچھا ہوا اس پیسہ ہوتا. دوستی میں تو رہتا ہے منافقت کرتا ہے، سنگت میں تو رہتا ہے منافقت اختیار کرتا ہے، رشتہ داری میں تو رہتا ہے منافقت اختیار کرتا ہے، بھائی بن کر تو رہتا ہے، چھوٹے بھائی کو تکلیف ہو تو منافقت اختیار کرتا ہے. اللہ کی پناہ شیطان کو چھوڑا ہوا ہے اور شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اسی لیے ہمیں طرح طرح کے خیالات میں مبتلا کر کر ہم کو اہدنا الصراط المستقیم کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. بہت سے سامعین برات کر میں بتا ہی رہا تھا کہ اخلاق مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہوتا ہے. کون ہے مومن؟ مسلمان ایمان والا
کے اندر اخلاق کا ہوتا، بیوی کھائی نہیں کھائی اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں، اپن اچھے بٹر چکن کھایا اور گھر میں جا کر پہلے دستر بچانا اس کے لیے، وہ کھا آ گئے پہلے کھلاؤ کو۔ اگر پریوار کے ساتھ چین رہنا رحمت ہے لیول کے نہیں، مگر جہاں زحمت رہتی ہے، جہاں پر حقوق زوجیت کو پامال کیا جاتا ہے، جہاں پر آپ کی زوجہ کے ساتھ ناروا سلوک ہوتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہیں ماں باپ کے ساتھ بد اخلاقی نہ ہو جائے آگے چل کر۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ایسے گھر سے ہم تھوڑا دور رہ کر ماں باپ کی عزت کا پاس و لحاظ بھی رکھیں اور اپنی زوجہ کا خیال بھی رکھیں۔ ہوتا یہ کہ ماں باپ کی بہت بڑی عظمت ہے، بالکل عظمت ہے ان کی، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ماں باپ کی بہت بڑی عظمت ہے۔ کہیں تم اپنے بال بچوں میں مصروف ہو کر کہ ماں باپ کے حق تلفی نہ کر دو، لہٰذا ماں باپ کو دیکھ کر کہیں بیوی کے ساتھ حق تلفی نہ ہو جائے۔ یہ دو بھی چیزوں کو دیکھنا ہے، عظمت والدین میں بیوی کی حق تلفی نہ ہو اور بیوی کی عظمت میں ماں باپ کی حق تلفی نہ ہو، دونوں طرف میانہ رویہ اختیار کرنا ہے۔ اور ہم لوگ کسی ایک رستے کو پکڑ لیا ادھر ہی بھاگ گئے، ایسا نہیں ہے۔ یہ قوم کا حال ہے، یہ قوم وہ نہیں ہے جو اپنی عورتوں کو اذیتیں دیتی ہے، بلکہ اخلاقی اعتبار سے، کرداری اعتبار سے، ہر اعتبار سے امن و سکون کی بہار لانا چاہتی ہے قوم۔ اور یہ قوم کا کیا عمل ہو چکا جس کی وجہ آئے دن عدالتوں سے لے کر ہم پارکوں کو دیکھ رہے ہیں، ہماری خواتین بدعملیوں کا نتیجہ ہو رہا ہے۔ آئے دن نوجوان بدعملی پر فخر کر رہا ہے۔ فکر کرو قوم کی، امت کی، اسلام کی، دین کے لٹریچر کی، اتباع رسول کی، احکام خدا بندی کی، کب تک ہم بے رحمی کا شکار ہوں گے؟ سیدھی راہ اگر ہے تو وہ اہدنا صراط المستقیم کی راہ ہے۔ قرآن جس کو حکم دے رہا ہے وہ راہ سیدھا راستہ ہے۔ معزز سامعین، بزرگوں، عزیز دوستوں، اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ انتہائی نرمی برتو فرمائیں۔